ثابت کیا کہ سٹریس میں سب سے پاورفل ایموشن کون سا ہے؟ کنٹینٹمنٹ. اسی لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب بندہ سٹریس میں ہوتا ہے اس کو کنٹینٹمنٹ چاہیے. امیوزمنٹ سے بھی زیادہ کنٹینٹمنٹ چاہیے اسے. ٹھیک ہے, اسے سکون چاہیے, اسے تسلی چاہیے, اسے کوئی شیورٹی چاہیے, کوئی ایشورنس چاہیے. جیسے آپ بہت سیڈ ہیں, آپ بہت ڈپریس ہیں, میں آپ کو بالی ووڈ کی کامیڈی مووی دکھا دوں, مسٹر بین دکھا دوں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن وہ سیڈنس دوبارہ ہٹ کر سکتی ہے. لیکن میں آپ کو کوئی حدیث سنا دوں, میں آپ کو کہوں کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, کتنی بڑی شیورٹی میں نے آپ کو دے دی. میں آپ کو حدیث سنا دوں کہ قیامت والے دن اللہ ایک ایسے انسان کو لائے گا جس کو غم ہی غم ہوا دنیا میں. اللہ تعالیٰ جنت کی نہر میں اس کو ایک ڈبکی ڈلوائے گا, اور ڈبکی دلوانے کے بعد اس کو باہر نکالے گا, کہے ہاں بھئی بتاؤ غم کیا ہوتا ہے, تمہیں کتنے غم ہوئے. اللہ پوچھے گا تمہیں کتنے غم ہوئے دنیا میں, وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے, غم کو بھول جائے گا. میں جی نوجوانوں کو حدیث سناؤں, وہ میرے پاس پریشان آئے ہیں کہ جی ہم پہ بہت سٹریس ہے, ہم حرام سے کیسے بچیں. میں انہیں حوریں گنواؤں, ٹھیک ہے, حوروں کے ایٹریبیوٹس بتاؤں اور ایسی باتیں بتاؤں, تو سوچیں ان کو جو کنٹینٹمنٹ ملے گی. اوکے, تو اس لیے کنٹینٹمنٹ سب سے پاورفل ایموشن ہوتا ہے. تو ہمارا دین اسی لیے کنٹینٹمنٹ, ہیپینس سے زیادہ کنٹینٹمنٹ پہ زور دیتا ہے. ہیپینس جو ہے نا وہ شارٹ لیونگ ہے, کنٹینٹمنٹ لانگ لیونگ ہے. اس پہ بھی ریسرچز ہیں. آپ نے چاکلیٹ کھائی موڈ بوسٹ ہوگا, دیٹ از شارٹ لیونگ. آپ نے مووی دیکھی موڈ بوسٹ ہوگا, شارٹ لیونگ ہے. آپ نے کوئی گانا سنا, ایڈرینلین رش ہوگا, شارٹ لیونگ ہے. آپ نے کسی دوست سے ملاقات کی, ہیپینس ملی, شارٹ لیونگ ہے. بعد میں پھر موڈ وہیں آ جائے گا. لیکن آپ نے کنٹینٹمنٹ فیل کی, موڈ انشاءاللہ قائم رہے گا, امید ہے قائم رہے گا. اور بار بار لیں کنٹینٹمنٹ. اللہ نے 5 بار کنٹینٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. 5 بار آپ کے پاس چانس ہے کنٹینٹ فیل کرنے کا. نماز 5 بار چانس ہے, سجدہ کریں, ریلیکس ہوں, سب کچھ کہہ دیں اللہ کو, دعا کریں, ٹھیک ہے, کنٹینٹ فیل کریں. تو 5 چانسز جس اللہ نے دیے ہیں, اس کے بعد پھر ہمارا قصور ہے اگر ہم نیگیٹو رہتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں. اور ایک اور چیز لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن, یہ کیا ہے؟ بدھسٹ پرانی میڈیٹیشن ہے, اینشینٹ میڈیٹیشن, جو آج سائیکالوجسٹ کرائیں گے آپ کو. بہت مشہور ہے لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن, بہت مشہور ہے. آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ اچھا ایسا کرو, آنکھیں بند کرو, گہرے سانس لو, جیسے ہم اتحیہ میں بیٹھتے ہیں نا آپ کو ویسے بٹھا دے گا, اتحیہ کی طرح, یعنی جیسے ہم بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جاؤ اور فیل کرو انرجی, بریتھنگ ان بریتھنگ آؤٹ. اس کے بعد کہے گا ٹوٹلی جب تمہارا مائنڈ ریلیکس ہو جائے تو ریپیٹ آفٹر می. آپ یہ یوٹیوب پہ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن کے فریزز جو ہے نا, وہ پوری یہ ایکسرسائز پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ کہ کلوز یور آئیز, وہ پیچھے بول رہا ہے, بہت اچھی آواز میں بول رہا ہے سائیکالوجسٹ. پھر وہ آپ کو کہے گا ناؤ ریپیٹ آفٹر می. تو وہ کیا ریپیٹ کرائے گا؟ مے آئی بی فلڈ ود لونگ کائنڈنس. پھر وہ کہے گا ریپیٹ آفٹر می, مے آئی بی سیف فرام انر اینڈ آؤٹر ڈینجر. پھر وہ کہے گا مے آئی بی ویل ان باڈی اینڈ مائنڈ, مے آئی بی ایٹ ایز اینڈ ہیپی. اس کے بعد وہ کہے گا چلو اب دوسروں کے لیے کہتے ہیں, مے یو بی فلڈ ود لونگ کائنڈنس, مے یو بی ہیپی, مے یو فیل سیف. اس کے بعد وہ کہے گا پوری دنیا کے لیے کہتے ہیں, مے ایوری ون فیل ہیپی, مے ایوری ون فیل سیف, مے ایوری ون فیل گڈ. اب پہلی بات, اور اس پہ باقاعدہ تجربے ہوئے ہیں کہ پیپل فیل گڈ آفٹر اٹ. ویگل ٹون ایک چیز ہوتی ہے, ہارٹ ٹو مائنڈ, ہارٹ ٹو برین جو کنیکشن ہے, ویگل نرو اسے کہتے ہیں, اس کی ایک ٹون ہوتی ہے خاص. وہ ٹون سے مراد ہے کہ آپ سٹریس آپ کا کم ہوتا ہے, آپ کی پلس ریٹ نارمل ہوتی ہے جلدی, ٹھیک ہے, اس کو ویگل ٹون کہتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ الیکٹریکل سگنلنگ سے دیکھا کہ ویگل ٹون ان کی بہت جلدی ٹھیک ہوئی جو لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن پریکٹس کرتے ہیں. نیچرل ہے, آپ پازیٹیو جملے اپنے آپ کو کہیں گے, پھر اگلے کو کہیں گے, کسی لو ون کو, پھر پوری دنیا کے بارے میں یہ الفاظ کہیں گے, یو ول فیل گڈ. ہم تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ میری پریشانیاں دور کر دے, اے اللہ مجھے خوشی دے دے, اے اللہ میری حفاظت فرما. اس کے بعد ہم کہتے ہیں اے اللہ میرے گھر والوں کو خوشی دے, اے اللہ میرے گھر والوں کو لمبی عمر دے, زندگی دے. پھر ہم پوری امت کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں ایک تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں, جس مسئلے سے آپ گزر رہے ہیں نا,
उस मसले के लिए दूसरों के लिए दुआ किया करें, आपका मसला हल हो जाएगा। हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं? मिसाल के तौर पे किसी को बे औलादी है, वो अल्लाह के पीछे पड़ जाए कि अल्लाह सारे बे औलादों को औलाद दे, नाम ले लेके कहे अल्लाह मेरी फ़लानी कज़न है वो भी बे औलाद है, औलाद दे, अल्लाह फ़लाना बंदा है वो बे औलाद है उसे औलाद दे, अल्लाह इसको औलाद दे। पीछे पड़ने से मुराद है यानी गिड़गिड़ाए अल्लाह के। आप देखें आपकी दुआ कैसे कबूल होती है। आप डिप्रेशन से गुजरे, अल्लाह को कहें अल्लाह दुनिया के जितने डिप्रेस लोग हैं सबकी डिप्रेशन ख़त्म कर दें। आपकी औलाद आपको तंग कर रही है, अल्लाह से कहें अल्लाह जितने माँ बाप अपनी औलाद के हाथों परेशान हैं सबको सबकी परेशानी दूर फरमा, सबको रिलीफ दे। आप देखें आपको सुकून कितना मिलेगा, आपको कंटेंटमेंट कितनी मिलेगी। क्यों, क्या वजह है? जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं फरिश्ते आमीन कहते हैं, फरिश्ते इर्द गिर्द आ जाएंगे, ठीक है, आपके अपने पर आपके ऊपर कर लेंगे। जहाँ फरिश्ता आता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ शैतान है वहाँ नेगेटिव एनर्जी, जहाँ फरिश्ता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। बेसिक बात है। फरिश्ते जब आ जाएंगे इर्द गिर्द तो पॉजिटिव, यू विल फील पॉजिटिव, आपको एक सेरेनिटी सी फील होने लगेगी। तो मुस्लिम तो नेक्स्ट लेवल जो है वो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन करता है। हम कितने लकी हैं, एक तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, दूसरा दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए हज़रत इब्राहिम की आप दुआएं चेक करें, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, औलाद की भी दुआ है, रब्बना व तकब्बल दुआ, रब्बना अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, सबको माफ़ फरमा। हम डेली करते हैं नमाज में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युह नबिय्यु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ये सब के लिए दुआ है कि अल्लाह सबको सलाम है, स्वालिहीन को सलाम है, मोमिनीन को सलाम है, इबाद को सलाम है। तो आप तो डेली लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन नमाज का तर्जमा ही नहीं आता, तो वो पॉजिटिविटी फील ही नहीं होती कि हम तो सबके लिए दुआएं कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए भी कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। और आखिरी चीज़, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मज़ीद डिस्कस करेंगे, OCD को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ CBT की कुछ अप्रोचेस, ठीक है, कि आपने कैसे, देखें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एक टेक्निक होती है कि अगर एक बंदे को बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उसको डूम्ड फीलिंग आती है और वो बहुत नेगेटिव रहता है वो इंसान, तो ये एक वन ऑफ द टेक्निक्स है अमंगस्ट मैनी अदर, आपको बता देता हूँ, जो वो खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, उसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ऑटोमेटिक थॉट। ये ऑटोमेटिक थॉट है जो आ रहा है बस माइंड में, आप बैठे हुए आ रहा है। मिसाल के तौर पे आई एम डूम्ड, आई एम डूम्ड, मैं तबाह हो गया, मैं तबाह हो गई, आई एम डूम्ड, आई एम वर्थलेस, आई एम एब्सोल्युटली वर्थलेस। अब ये आई जा रहा है, आई जा रहा है, क्या करें? लिख लें आई एम डूम्ड, लिख लिया एक स्टूडेंट ने, या लिख लें आई एम वर्थलेस, ओके लिख दिया। नंबर 2, आइडेंटिफाई द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इन इट। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं फॉल्टी थिंकिंग को। आप खुद आइडेंटिफाई करें कि ये एक अनहेल्दी थॉट पैटर्न है। कैसे? कि देखिए इसकी दलील क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये क्यों मुझे आ रहा है। तीसरा, ये लिखने का फ़ायदा ये है कि जब आप उसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर लेंगे तो आप माइंड को ये मैसेज भेज देंगे कि भाई ये तुम्हारे लिए अनहेल्दी है, इसको ठीक करना है। ठीक है। तीसरा, डिस्प्यूट करें उसको, चैलेंज करें उसको। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, कई बार मैं भी लगाता हूँ, कई लोगों को लगवाई तो वो ठीक हो गए। डिस्प्यूट करें। डिस्प्यूट क्या है, उसको चैलेंज करें। लिखें कि दलील क्या है मैं बर्बाद हूँ। नंबर 1, क्या मुझे 3 वक्त का खाना नहीं मिल रहा? बर्बादी तो यही है ना कि भूखा मर जाए बंदा। नंबर 2, क्या मैं सड़क पे आ गया हूँ? नंबर 3, क्या मेरे पीछे को दुश्मन पड़ा हुआ है जो मैं बर्बाद हो रहा हूँ? नंबर 4, क्या मैं मरने लगा हूँ, मरने लगी हूँ और जहन्नम में जाने लगा हूँ जो मैं बर्बाद हो गया हूँ। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लिखते जाएं, लिखते जाएं, और उसके बाद रिप्लेस करें उस थॉट को कि नहीं मैं बर्बाद नहीं हूँ, मेरे पास चांस है, अल्लाह मुझे चांस देगा, अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह मुझे बचा लेगा, अल्लाह ताला जो है मेरा ख्याल रखेगा। ये बहुत से पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी टेक्निक है टू अवॉइड नेगेटिविटी। और भी बहुत है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, लेकिन ये बेसिक टेक्निक आप अप्लाई करें। आई एम वर्थलेस लिखें, आई एम वर्थलेस, और नीचे उसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन उसमें आइडेंटिफाई करें कि इसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या है। मिसाल के तौर पे आई एम वर्थलेस के पीछे जो फॉल्ट है
وہ فالٹ یہ ہے کہ ڈیٹا مسنگ ہے, کوگنیٹو ڈسٹورشن یہ ہے. دوسرا اس میں فالٹ ہے اوور تھنکنگ, آپ اوور تھنک کر رہے ہیں, آپ بلا وجہ یہ سوچ رہے ہیں آئی ایم ورتھ لیس, آئی ایم ورتھ لیس. تیسرا اس میں کوگنیٹو ڈسٹورشن یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ آپ کا پالا پڑ گیا ہے جو بندہ آپ کو بہت زیادہ فالٹس بتاتا ہے آپ کی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری کوگنیٹو ڈسٹورشن آپ نے ہائی لائٹ کر لی, پھر آپ اس کو ڈسپیوٹ کریں گے, خود ڈسپیوٹ کریں گے, لکھیں گے. دیکھیں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں, پھر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا کاؤنسلنگ کا طریقہ بڑا یونیک ہے. تو ان کے پاس ایک ینگسٹر آیا, کہتا میں برباد ہو گیا, میں برباد ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی میری جاب نہیں ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں, ان امپلائڈ ہوں, بہت عرصے سے ان امپلائڈ ہوں. تو ان کا اب ایک یونیک طریقہ, اٹ ورکڈ, میں نہیں کہہ رہا ہر ایک پہ ورک کرے گا, بٹ اٹ ورکڈ آن ہم. انہیں کہا اچھا کھڑے ہو نا ذرا. وہ بڑا حیران ہوا, یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. وہ کھڑا ہو گیا, اچھا ذرا گھوم کر دکھانا. اب وہ پریشان, بھئی یہ میرے ساتھ کر کہہ رہے ہیں گھوم. کہتا اچھا ٹھیک ہے, اس نے گھوم کر دکھایا. کہتے ہاں ٹھیک ہے. پھر کہتے اچھا ذرا انگلیاں دکھانا. اس نے انگلیاں دکھائی, کہتے 5 ہی ہیں. کہتا ہاں 5 ہی ہیں. کہتے اچھا ذرا چل کر دکھانا. تو اس نے چل کر دکھایا. کہتے اچھا ناک صحیح کام کر رہی ہے, سونگھتے ہو اس سے؟ کہتے ہاں سونگھتا ہوں. ٹیسٹ بڈس ٹھیک ہیں, کھاتے پیتے ہو, انجوائے کرتے ہو؟ ہاں جی کھاتا پیتا ہوں. کہتے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہوئی ہیں, چلتے پھرتے نوجوان ہو, 6 فٹ تمہارا قد ہے, تو یہ کن مسئلوں میں جو ہے وہ تم دب کر بیٹھ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں اور رزق تمہارا لکھا ہوگا. مطلب اپنے آپ پہ رحم کرو. اٹ ورکڈ, میں نہیں کہہ رہا ہر ایک پہ کرے گی, بٹ آن ہم اٹ ورکڈ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے چیلنج کیا, ڈسپیوٹ کیا اس کی باتوں کو, اور اس کو پروف دیا کہ یہ چیزیں تمہارے پاس ہیں, کس چیز کی تمہیں ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک میں نے آپ کو ویسے ایک چیز بتائی, انشاءاللہ مزید ڈسکس کریں گے, آپ کو مزید سمجھ آئے گا. جزاکم اللہ خیر, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.